بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے میرے ناظرین، بڑی انتہائی ایک اہم ویڈیو ہے، وہ ہے دریائے فرات کی جنگ کے بارے میں۔ اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل بھی یہی ہے، الامان والحفیظ، اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت۔ یعنی کہ یہ دریائے فرات والی جو جنگ ہے اتنی شدت اختیار کر جائے گی، اتنی طویل ہو جائے گی، اتنی لمبی ہو جائے گی، دجال کے خروج تک یہ پہنچ جائے گی۔ تو اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ جو آخری گروہ ہوگا جس میں حضرت امام مہدی ہوں گے اور وہ اس کی قیادت کریں گے، وہ دریائے فرات کے کنارے دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ حدیث پاک میں درج ہے۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنے والا ہوں۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھا کریں اور اس کو آگے شیئر کر دیا کریں۔ آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں کیا درج ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے عربی کی عبارت آ گئی ہے، اس کو دیکھ لیں برکت کے لیے۔ یہ المستدرک کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آگے اردو کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو زہرا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے وقت لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہو جائے گی، اس کے ڈر کی وجہ سے، یا اس کے یعنی کہ دجل کے اندر آ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور دوسری جماعت جو ہے وہ اپنے بڑوں کے قائم مقام بن کر اپنے گھر والوں کے پاس گھروں میں رک جائے گی۔ اور تیسری جماعت کے بارے میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ فرات کے کنارے پر دجال کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک پر اگر آپ غور کرتے ہیں، پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ 3 جماعتیں ہو جائیں گی دجال کے وقت۔ ایک تو اس کے ساتھ مل جائے گی، یا اس کے ڈر کی وجہ سے، یا اس کے دھوکے میں آ کر، اور دوسری جو وہ گھروں میں بیٹھ جائے گی مصلحت اختیار کر کے، یعنی کہ کمزوری کی وجہ سے سمجھ لیں یا بزدلی سمجھ لیں۔ اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو ڈٹ کے مقابلہ کرے گی دریائے فرات کے اوپر۔ تو اگر آپ حدیث پاک میں اس بات پہ غور کرتے ہیں تو فرات کی جنگ، اس کا مطلب یہ ہے وہاں تک دجال کے خروج تک چلتی رہے گی، اور آخری جو لشکر ہوگا تو اس میں حضرت امام مہدی بھی ہوں گے۔ ان کا مقابلہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگا دریائے فرات کے کنارے۔ اور فرمایا تیسری جماعت جو ہوگی جو ڈٹ کر مقابلہ کرے گی ان کا، وہ ان سے لڑیں گے، دجال ان سے مقابلہ کرے گا، اور یہ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھتے جائیں گے۔ پھر مغربی شام میں جا کے ان کا پڑاؤ ہوگا۔ وہاں پہ اگر حدیث پاک کو آپ غور سے سمجھیں تو وہاں پہ جنگ رک جائے گی۔ پھر ریکی کے لیے یعنی کہ جاسوسی کے لیے پھر جو ہے اس جماعت کا جو امیر ہوگا وہ کچھ لوگوں کو بورے گھوڑوں کے اوپر سوار کر کے، میرے ناظرین حدیث میں درج ہے، وہ بھیجے گا ریکی کے لیے۔ تو جب وہ لوگ ریکی کے لیے جائیں گے وہاں پہ دجال کے لشکر میں معلومات لینے کے لیے، تو وہ پھر وہاں سے بچ کے نہیں آئیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ شروع میں جو جنگ ہوگی وہ جدید اسلحہ کی ہوگی، اس کے بعد پھر دجال کے وقت یہ جنگ جو ہے میرے ناظرین گھوڑوں کی اور تیر تلواروں میں بدل جائے گی جا کے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب گھوڑوں کی اور تلواروں کی جنگ آ جائے گی، مطلب یہ ہے اس سے پہلے کچھ بہت بڑی تباہی ہوگی، یعنی جدید اسلحہ چل چکا ہوگا۔ تو اگر آپ حالات کے تناظر میں اب بھی دیکھتے ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ یعنی جنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں آپ کو، یعنی جو میزائل ہیں ایک دوسرے کے خلاف یعنی کہ لگائے ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ تیار ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کو کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم۔ تو یہ جنگ بڑھتی بڑھتی فرات والی پہنچ جائے گی، جو میری ویڈیو کا تھمبنیل اور ٹائٹل بھی یہی ہے، یہ پہنچ جائے گی دجال کے خروج تک۔ پھر دجال جو ہے اس جماعت کو شکست دے دے گا، مسلمانوں کو میرے ناظرین وہاں پہ شکست ہوگی، کیونکہ دجال جو ہے اس کے پاس پاور ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مومنین کے لیے ایک آزمائش اس کو بنا کر بھیجا ہوگا۔ تو پھر جب وہ آئے گا اس کی حاکمیت قائم ہوگی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں
दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। ये दुआ किया करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि दुआएं जो हदीस पाक में दर्ज हैं वो पढ़ा करें, उनको सूरत कहफ की तिलावत लाज़मी किया करें। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आजमाइश का वक़्त अल्लाह को पता है कितनी देर है। हदीसों में तो आता है 1-1.5 साल वो रहेगा, पता नहीं अब वो 1-1.5 साल कौन सा है, ऐसे लंबा वो रहेगा तो बहुत उदम मचाएगा वो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे बतौर उम्मती, ना कि वो नबी बन के आएंगे, वो इमाम बन के और यानी कि उम्मती बन के आएंगे। फिर वो दज्जाल को आके कत्ल करेंगे, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ताकत देंगे, वो दज्जाल को आके मकाम लुद के ऊपर कत्ल करेंगे। तो उसके बाद जो है पूरी दुनिया में इस्लाम का नफाज हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी जो है वो इस्लाम को नाफिज करेंगे और इस्लामी पूरी दुनिया में माहौल बन जाएगा। तो नाज़रीन, आपसे मैं एक दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों को भी दावत दें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है, जो अलामात क़यामत है जो हमें बताई गई हैं, वो हर मुसलमान तक पहुँच सके। मैं आपको डराता नहीं हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आपको पहुँचाता हूँ ताकि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। मौत का पता कोई नहीं है, मौत तो इंसान के ऊपर हर वक्त एक तलवार है जो लटकी हुई है, किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन अगर जंगें लग जाती हैं और हमारी मौत वाक़ई हो जाती है, हम ईमान की हालत में नहीं जाते, तो हमारे पास नाज़रीन वक़्त है, उससे पहले पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपने आप को आमाल सालिहा में लगा लें और असबाब के दर्जे में जो भी कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर लाज़मन करें। मेरा मकसद सिर्फ यही है। तो आप आगे शेयर कर दिया करें और मुझे कमेंट लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।